بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، میں ہوں اللہ نواز، میری طرف سے سب کو سلام پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کے بعد مختصر سی ویڈیو بنا رہا ہوں اس کے اوپر کہ ایک بندہ آیا تو اس نے کہا میرے جسم سے بو آتی ہے اور میرے قریب کوئی بندہ بیٹھ نہیں سکتا، تو میں بڑا پریشان ہوں کہ یہ جسم کی جو بو ہے، اسمیل ہے، یہ کیسے دور ہو جائے۔ تو میں نے اسے کچھ لمبی چوڑی بات نہیں بتائی، مختصر کر دیا۔ میں نے کہا اپنے کپڑوں کو پاک رکھ، اپنے جسم کو پاک رکھ، اپنے منہ کو پاک رکھ اور اپنے آپ کو صفائی کی طرف ڈھال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان جو ہے، آدھا ایمان صفائی سے ہے۔ جس کے اندر پاکیزگی ہے، طہارت ہے، وہی آدھا ایمان مکمل ہوا اس کا۔ باقی جو کام ہے پھر وہ کرے گا تو اس کا پورا ایمان مکمل ہوگا۔ صفائی نصف ایمان کہی گئی۔ اگر صفائی نہیں کرو گے تو آپ سے بو آئے گی اور آپ دیکھنے کے قابل بھی نہیں ہوگے کہ لوگ آپ کو دیکھیں۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ لوگ مجھے میری طرف متوجہ ہوں، میں خوبصورت نظر آؤں، خوبصیرت نظر آؤں، تو آپ صفائی کو اپنائیں۔ نمبر 1، آپ اپنے وضو کو برقرار رکھیں، باوضو رہیں۔ باوضو سے شیطانی قوتیں اور شیطانی حملے، جنات کے حملے، ان چیزوں سے آپ بچیں گے۔ جادو ٹونے سے بھی بچیں گے، اس کا اثر بھی نہیں ہوگا۔ اور شیطانی جو وسوسے آتے ہیں، جو خیال آتے ہیں، ان سے بھی آپ بچیں گے۔ وضو کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو بو کو ختم کرتی ہیں۔ پہلی جو بو ہے وہ منہ سے آتی ہے، اور منہ کی بو کو ختم کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک بتائی۔ جس نے مسواک کو اپنایا اس نے اپنے منہ کی بو کو دور کیا۔ اور دوسری بات بو آنے کی، وہ ایسی جیسے پیاز، لہسن، گنڈا، گندنا، ایسی چیزیں کھانے سے بھی بو آتی ہے۔ تو آپ ایسی چیزیں کھا کے مسجد بھی نہیں جا سکتے، تو آپ کوشش کریں کہ کچی چیزیں، ایسے اگر لہسن کچا کھاؤ گے یا پیاز کچا کھاؤ گے، گندنا کچا کھاؤ گے، مولی کھاؤ گے، تو ان چیزوں سے آپ کے منہ سے اسمیل آئے گی۔ وہ جو ساتھ بیٹھنے والے لوگ ہوں گے وہ آپ سے پریشان ہوں گے۔ باقی دوسرے نمبر پہ بو کہاں سے آتی ہے؟ یہ بغلوں سے آتی ہے، یہاں سے۔ یہ بو جو ہے، اس کے دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان بالوں کو جو ہے جلد صاف کریں۔ جن کے بال تھوڑے تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر پسینہ آتا ہے، تو ان بالوں میں سے یہ بو آتی ہے۔ اور تیسری بات، آپ کے جسم کے اندر جو پسینہ آتا ہے، آپ کے جو فضلہ ہوتے ہیں، پسینے کے ذریعے بھی کچھ خارج ہوتے ہیں، تو آپ کوشش کریں کہ آپ کا جو پسینہ ہو اس کو جب آ جائے، آپ کا جسم ٹھنڈا ہو جائے، تو آپ نہا کے تو اپنے پسینے والے کپڑے نہ پہنیں، نئے کپڑے، دھلے ہوئے کپڑے پہنیں، جس سے آپ کے جسم کی بو ختم ہو جائے۔ اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ قدرتی طور پر میرے جسم سے خوشبو آئے، تو آپ کو یہ عمل کرنا ہوگا کہ اگر آپ درود پاک پڑھیں گے تو آپ کے جسم سے، آپ کے منہ سے، آپ کے ہر اعضاء سے خوشبو آنا شروع ہو جائے گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وظیفہ ہے۔ اللہ خود بھی پڑھتا ہے اور اپنے فرشتے بھی اس کے پڑھتے ہیں، اور مومنوں کو بھی، ایمان والوں کو بھی اس نے کہا قرآن پاک میں۔ سورۃ الاحزاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ اللہ فرماتا ہے تحقیق میں اور میرے فرشتے اس نبی پر درود پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے ایمان والو، تم کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ تم بھی میرے نبی پر درود بھی پڑھو اور ان پر سلام بھی بھیجو۔ جب آپ درود پڑھنا شروع کر دیں گے تو میرا ایمان ہے کہ آپ کے جسم سے، آپ کے منہ سے، آپ کے ہر اعضاء سے درود پاک کی برکت سے خوشبو آنا شروع ہو جائے گی، بدبو آنا ختم ہو جائے گی،
اور خوشبو آنا شروع ہو جائے گی۔ ایک تو یہ نسخہ کامیاب اور آزمایا ہوا ہے۔ دوسرا نسخہ، آپ اگر چاہتے ہو کہ میرے جسم اور اس کے اندر رونق آئے، خوشبو بھی آئے اور میں ستھرا نظر آؤں، تو باوضو رہنے کی کوشش کریں۔ باوضو جیسے رہیں گے آپ چمکتے چلے جائیں گے، مہکتے چلے جائیں گے۔ دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی سے کہ ہمارے جسم سے جو بو آتی ہے اللہ تعالیٰ دور فرمائے اور ہمارے جسم سے خوشبو آئے، کیونکہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ ہمارے اندر تو یہ خاصیت ہونی چاہیے، کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے پسینے سے بھی خوشبو آتی تھی۔ اگر ہم ان کا درود پڑھیں گے تو وہی فیض، وہی کرم، وہی لطف ہمارے اندر بھی پیدا ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص نظر پڑتی ہے جب بندہ درود پڑھتا ہے۔ اور باوضو رہیں اور درود پاک پڑھیں، ان چیزوں سے آپ سے خوشبو بھی آئے گی، آپ کا چہرہ بھی مہکے گا اور آپ تر و تازہ رہیں گے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ درود پاک پڑھیں، اپنے جسم کی بو کو دور کریں اور باوضو رہیں، اپنے آپ کو ستھرا رکھیں، مطہر رکھیں اور طہارت کو اختیار کریں، کیونکہ صفائی نصف ایمان ہے۔ اگر آپ نے غیر ضروری بال جو شریعت نے ان کو مونڈنے اور ان کو صاف کرنے کا حکم دیا ہے، آپ وہ زیادہ دیر تک ان بالوں کو اپنے جسم کے ساتھ نہ رہنے دیں۔ اس سے رہنے کی وجہ سے آپ کے جسم سے بو آئے گی، اور ایسی چیزیں جو کچی کھانے سے جسم سے منہ سے بو آتی ہے وہ چیزیں آپ روک دیں، اور اپنے آپ کو جب پسینہ آئے، پسینہ خشک ہونے کے بعد کپڑے چینج کر لیا کریں، کیونکہ پسینے کی جو بو ہوتی ہے وہ کپڑوں میں سے اسمیل آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درود پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ہمارے جسم سے خوشبو آئے۔ تب بھائیوں سے درخواست بھی ہے، اپیل بھی ہے کہ اپنی زندگی کے اندر اگر آپ نور چاہتے ہو، خوشبو چاہتے ہو، تو درود پاک پڑھو اور باوضو رہو۔ آپ اپنے گھر کے لوگوں کو خوشبو سے اور چہرے کی اور آنکھوں کی چمک سے متاثر کر سکتے ہیں، اور وہ بھی دیکھ کر یہ کام شروع کریں گے۔ لوگ کہتے ہیں کریمیں لگاؤ، یہ کرو، وہ کرو، فلاں کرو، ڈھینگ کرو، یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے، لوگ دوائی کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، فائدہ بھی ہوتا ہے، کہ میں نہیں کہتا کہ نقصان ہوتا ہے، فائدہ بھی ہوتا ہے، مگر جینون جو کام ہے ایمان والا، اگر آپ درود پاک پڑھو گے، باوضو رہو گے، تو قدرتی طور پہ نہ آپ کو خرچہ کرنا پڑے گا، نہ آپ کو اتنی دوائیاں، نہ محنت کرنی پڑے گی، کے اندر قدرتی طور پہ رنگت آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو باوضو رہنے اور درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین بجاہ النبیین۔ جن بھائیوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب بھی کریں، اور ہمارے چینل کے ساتھ ہمیں جو ہے تعاون کریں، تو ہمارا جو معاملہ ہے، جو چینل ہے، آپ کے تعاون سے چلتا رہے، آمین ثم آمین بجاہ النبی۔